ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 تا 88۔ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو واضح نشانیاں دی اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی۔ پھر کیا جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارے دل نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، تو ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے جن انبیاء اور رسل کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، ان میں سے سیدنا ہارون علیہ السلام، سیدنا ذوالکفل، سیدنا الیاس، سیدنا الیس، سیدنا داؤد، سیدنا سلیمان، سیدنا عزیر، سیدنا یونس، سیدنا زکریا، سیدنا یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام ہیں۔ حدیث میں یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے۔ لقمان علیہ السلام کے نبی ہونے میں اختلاف ہے، بہت سے رسولوں کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں کیا گیا۔ اس بات کی دلیل سورہ مومن کی آیت نمبر 78 ہے۔ البینات سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد معجزے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارنے سے پرندے کا بن جانا، اندھے اور برس کے مریض کو تندرست کرنا وغیرہ، جن کا ذکر سورہ ال عمران کی آیت نمبر 49 اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 110 میں آیا ہے۔ روح القدس سے کیا مراد ہے؟ بروح القدس، اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بالروح المقدسۃ کما تقول حاتم الجود ورجل صدق، گویا کہ روح موصوف ہے اور اپنی صفت کی طرف مضاف ہے، اور قدس مصدر ہے جو اسم مفعول کے معنی میں ہے، یعنی پاک روح، جیسا کہ حاتمن کو اس کی صفت الجود کی طرف مضاف کیا گیا، جبکہ الجود مصدر بمعنی الجواد ہے، یعنی سخی، اور رجلن کو اس کی صفت صدق کی طرف مضاف کیا گیا جو صادقن کے معنی میں ہے، یعنی سچا آدمی۔ یہ بات الکشاف میں لکھی ہے۔ بعض اہل علم نے فرمایا القدس اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ سراسر پاک ہے، روح اس کی طرف مضاف ہے، گویا کہ روح القدس کا معنی ہوا روح اللہ۔ اگرچہ تمام روحوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر جبریل علیہ السلام کی خصوصی عزت افزائی کے لیے انہیں روح اللہ کہا گیا، جیسا کہ بیت اللہ اور ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ سب گھروں کا مالک اللہ ہی ہے اور سب اونٹنیوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر کعبہ کو اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ان الفاظ کے ساتھ خاص شرف عطا ہوا۔ اس بات کی دلیل کہ روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہی ہیں، وہ یہ ہے کہ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 193 میں اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو الروح الامین فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ اسے روح القدس کے ساتھ قوت بخش،
یہ حدیث صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب الشعر فی المسجد حدیث نمبر 453۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے جنگ والے دن حسان سے فرمایا، احج المشرقین فإن جبریل معک، مشرقین کی مذمت کرو کیونکہ جبریل علیہ السلام تیرے ساتھ ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح البخاری میں کتاب المغازی باب مرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحزاب حدیث نمبر 4124۔ معلوم ہوا کہ روح القدس جبریل علیہ السلام ہی ہیں۔ اگرچہ تمام انبیاء کو بینات عطا ہوئے اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی ہوئی، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزوں اور روح القدس کی تائید کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہود نے اتنے برگزیدہ پیغمبر کو بھی جھٹلا دیا، بلکہ انہیں اپنے خیال میں سولی پر چڑھا دیا، بلکہ اسے اپنا فخریہ کارنامہ قرار دیا۔ اس حوالے سے سورہ النساء کی آیت نمبر 157 میں اللہ فرماتے ہیں، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ اور ان کے یہ کہنے کی وجہ کہ ہم نے ان پر لعنت کی کہ بے شک ہم نے مسیح علیہ السلام عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ اسے سولی پہ چڑھایا، لیکن ان کے لیے کسی کو مسیح کا شبیہ بنا دیا گیا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں، انہیں اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں، اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا۔ آخری جملہ ہے اس آیت کا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور کچھ نبیوں کو تم نے جھٹلایا اور کچھ نبیوں کو تم نے قتل کیا۔ اس کی تفسیر کے حوالے سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ آیت نمبر 88، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، پس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ غلف اغلفوں کی جمع ہے، جیسے احمروں کی جمع حمرن ہے، یعنی جو چیز غلاف اور پردے میں ہے، جیسے رجل اغلف وہ آدمی جس کا ختنہ نہ ہوا ہو، اور سیف اغلف وہ تلوار جو غلاف میں ہو۔ یہود کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، ان پر تمہاری باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتے ہیں، ان کا قول نقل کرتے ہیں، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ، اور ان یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ بعض علماء تفسیر نے غلفن کے یہ معنی کیے ہیں کہ ہمارے دل علم و حکمت سے پر ہیں، کسی دوسرے کے علم کی ان میں گنجائش نہیں۔ اس پر قرآن مجید نے فرمایا کہ حق سے متاثر نہ ہونا فخر کی بات نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی لعنت کی نشانی ہے۔ یہ بات علامہ ابن کثیر نے لکھی ہے۔ آیت نمبر 88 کا آخری جملہ ہے، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں۔ ما تاکید کے لیے ہے، اس لیے بہت کم ترجمہ کیا گیا ہے۔ بہت کم ایمان لاتے ہیں کا ایک معنی یہ ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند ایک اور لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ اس صورت میں یہ یؤمنون کی ضمیر سے حال ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں، یعنی پورا ایمان نہیں لاتے، بعض آیات اور بعض انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، بعض سے کفر کرتے ہیں۔ اس صورت میں یہ ایمان محذوف کی صفت ہے، قلیلاً بعض اوقات عدم کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہی نہیں۔ تو یہ تھا ہمارے آج کے سبق کا مفہوم۔ تو آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن، پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات،
وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اس کا ایک آسان سا ترجمہ بھی ہوتا ہے بلا شبہ یقیناً، یعنی لام بھی تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے، تو تاکیدی الفاظ بے شک، بلا شبہ، یقیناً، البتہ، تحقیق سب استعمال ہوتے ہیں۔ آتینا ہم نے دی، یہ فعل ہے اور فعل کے آخر میں نا ہے اور نا سے پہلے سکون بھی ہے، تو جب نا سے پہلے فعل کے آخر میں ہو سکون تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، وکفینا اور ہم نے پے در پے بھیجے، نا سے پہلے جزم، ترجمہ ہم نے، کفینا پے در پے یعنی رسولوں کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری رہا، من بعد ہی اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا، جیسا کہ ہم نے اس کی وضاحت میں شروع میں آپ کو بتایا ہے، ڈھیر سارے پیغمبروں کے نام جو قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں مذکور ہوئے ہیں۔ بالرسل رسولوں کو، وکفینا اور ہم نے پے در پے بھیجا، من بعد ہی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل رسولوں کو، رسولن کی جمع ہے اور بی کا یہاں پر معنی کو ہے، وآتینا اور ہم نے دیں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو البیناتی کھلی نشانیاں، اردو میں دلیل بین اور مبینہ طور پر کہا جاتا ہے، معجزات اس سے مراد ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے مدد کی اس کی، ایدناہو کے آخر میں دو علامتیں استعمال ہوئی ہیں، سب سے آخر میں ہے ہو اور یہ چونکہ فعل کے آخر میں ہے اس کا ترجمہ اس کی ہوا ہے، اور اس کے بعد ہے نا اور نا سے پہلے ہے جزم، اس کا ترجمہ ہم نے کیا جاتا ہے، اور اردو میں مدد کرنے کے معنی میں تائید اور مؤید استعمال ہوتا ہے۔ بروح القدس، روح القدس کے ذریعے، پاکیزہ روح کے ذریعے، یہ جبریل امین علیہ السلام کا لقب ہے، جیسا کہ قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ کی حوالوں سے ہم نے اس کو ثابت کیا ہے۔ افکلما کیا پس جب، حمزہ الگ سے استعمال ہو تو ترجمہ کیا کیا جاتا ہے، فا کا معنی پس ہے، کلما کا معنی جب، اور بلکہ اس کا ترجمہ جب بھی کیا جاتا ہے۔ جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، کیا پس جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول، تو یہ کوئی ترجمہ رسول کے آخر میں موجود تنوین یعنی دو پیش کا ہے، تنوین جو ہے وہ تنکیر کی ہے، بما اس کے ساتھ جو، بی کا معنی ساتھ ہو گیا اور ما کا معنی جو، لا تہوا نہیں چاہتے تھے، یہ لا کا معنی نہیں تو آپ پہلے سے سمجھتے ہیں، اور تہوا جو ہے اس کی تا کا معنی تو ماپ نہیں ہے، بلکہ یہ تا جو ہے انفس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آئی ہے، انفس نفسن کی جمع ہے، تو عربی زبان میں لفظ نفس بھی مؤنث ہے اور اس کی جمع انفس بھی مؤنث ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تا آئی ہے۔ باقی لفظ ہوا ہے اور ہوا بمعنی خواہش کے ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ چاہتے تھے کیا گیا ہے۔ ہاں جی، جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول، اس کے ساتھ جو نہیں چاہتے تھے، انفسکم تمہارے نفس، استکبرتم تم نے تکبر کیا، استکبرتم تم نے تکبر کیا، یعنی تم نے تکبر کرنے کا اہتمام کیا، باقاعدگی سے یہ تم نے یہ کام کیا، یہ بھولے بسرے ہوئے کام نہیں ہے۔ ففریقاً تو ایک گروہ کو، فا کا معنی تو، فریقاً ایک گروہ کو، اور کذبتم تم نے جھٹلایا، کذب کاذب کذاب، کذبتم کے آخر میں جو تم ہے یہ فعل ماضی کے آخر میں تم آتا ہے، تو یہ وہ والا تم ہے اور اس کا ترجمہ بھی تم نے کیا جاتا ہے، کذبتم تم نے جھٹلایا، ترجمہ زمانہ ماضی والا۔ وفریقاً اور ایک گروہ کو، تقتلون تم سب قتل کرتے ہو، تقتلون کو اگر آپ دیکھیں تو شروع میں تا اس کا ترجمہ تم، آخر میں واو نون جمع مذکر کی علامت، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں واو کے ساتھ جب نون جمع مذکر کا آتا ہے تو اس نون پر ہمیشہ زبر ہوتی ہے، ترجمہ سب کرتے ہیں۔ باقی لفظ قتل ہے، قتل قاتل، قتال مقتول، اور قتال فی سبیل اللہ سب آپ اردو میں بولتے ہیں۔ تقتلون تم سب قتل کرتے ہو،
وقالو اور ان سب نے کہا، قالو فعل ماضی ہے، آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت ہے، ترجمہ سب نے، قالو ان سب نے کہا، قلوبنا ہمارے دل، قلوب قلب کی جمع ہے اور قلب دل کو کہتے ہیں، امراض قلب اور قلبی تعلق اردو میں بولا جاتا ہے، اور ایک بڑا خوبصورت سا شعر بھی ہے، وہ لفظ قلب کے حوالے سے آپ کو سناتے ہیں۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی تمہیں پیام محمد کا پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلوبنا ہمارے دل، غلف غلاف میں ہیں، محفوظ ہیں، بلکہ لعنہم اللہ، لعنت کر دی ہے ان پر اللہ نے۔ جس دل میں حکم الہی کو اور شریعت الہی کو قبول کرنے کے لیے عمل درآمد نہ ہو، پاسداری نہ ہو، شرم نہ ہو، حیا نہ ہو، تو وہ ایمان نہیں ہوتا، وہ تو لعنت شدہ دل ہوتا ہے جسے اللہ کے حکم کو قبول کرنے کی سخت ہی نہیں۔ بلکہ لعنہم اللہ، لعنت کر دی ان پر اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، تو بی کے معنی میں سے یہاں سبب ہے، اور ہم چونکہ کفر اسم کے آخر میں آیا ہے تو ترجمہ ان کے کیا جائے گا، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فقلیلاً، پس بہت کم ہے، ما جو، یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ یہ ما تاکید کے لیے آیا ہے، اور اس ما کی وجہ سے قلیلاً کے ترجمے میں بہت کا اضافہ کیا گیا ہے، اس کو ہم تفصیل سے شرح میں بیان کر چکے ہیں۔ فقلیلاً، پس بہت کم ہے، ما جو، یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذر یا اردو زبان، 65% الفاظ اردو والے، 20% بار بار آنے والے، اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں مشکل الفاظ سرخ رنگ میں۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، لام اور قد دونوں تاکید کی علامتیں ہیں، بلا شبہ اور یقیناً یا یقیناً بلا شبہ دونوں طرح کہہ سکتے ہیں، البتہ تحقیق بھی کہہ سکتے ہیں۔ آتینا، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، آتینا نیا لفظ ہے، اچھی طرح یاد کر لیجئے، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وقفینا، اور ہم نے پے در پے بھیجے، دوسرا نیا لفظ ہے، اسے بھی یاد کر لیں، من بعد ہی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل، رسولوں کو، رسول کی جمع رسل، اور رسالت اردو میں رسول، رسالت ڈائریکٹ بولا جاتا ہے۔ وآتینا، اور ہم نے دیے عیسیٰ بن مریم کو، البینات، واضح دلائل، مراد معجزات ہیں، کھلی نشانیاں، مراد معجزات ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے اس کی تائید کی، اس کی مدد کی، روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ کو بتایا تھا کہ روح القدس جبریل امین علیہ السلام کا لقب ہے۔ افکلما، کیا پس جب بھی، جاءکم رسول، آیا تمہارے پاس کوئی رسول، بما، اس چیز کے ساتھ جو لا تہوا، نہیں چاہتے تھے، انفسکم، تمہارے نفس، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، تکبر، متکبر اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، ففریقاً کذبتم، تو ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، کذب، کاذب، کذاب، وفریقاً، اور ایک گروہ کو، تقتلون، تم سب قتل کرتے ہو، تقتلون قتل سے نکلا، قتل، قاتل، قتال اور مقتول سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ وقالو، اور ان سب نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، غلفن، پردے میں محفوظ ہیں، بلکہ لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کر دی ہے ان کے اوپر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت کم ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے سبق میں کل 5 الفاظ ہیں، اور 5 میں سے بھی 2 الفاظ ایسے ہیں جو ایک ہی روٹ سے تعلق رکھتے ہیں، آتینا، ہم نے دی یا دیے، تو جاءکم بھی پہلے کئی مرتبہ گزر چکا ہے، آیا تمہارے پاس، 2 لفظ حقیقت میں نئے ہیں جو آپ نے بالکل واقعی یاد کرنے ہیں، کفینا، ہم نے پے در پے بھیجے، لا تہوا، نہیں چاہتے تھے تمہارے نفس۔
تو چند ایک الفاظ بار بار آنے والوں میں سے ہیں جو کہ آپ معلم القرآن میں تفصیلاً پڑھ چکے ہیں، اور اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو ہماری اردو زبان میں بولے اور استعمال کیے جاتے ہیں، جنہیں ہم خوب سمجھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنی کلام کو ہمارے لیے سمجھنا انتہائی آسان بنا دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حقیقی مسلمان بنایا اور اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائی اور شریعت پر عمل کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اپنی رحمتوں میں رکھے، رزق حلال وسیع عطا فرمائے، ہر قسم کی تنگی، پریشانی، مصیبت، آزمائش، بیماری سے محفوظ رکھے۔ آمین یا الحق کے آمین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔